ہم سب کو پتہ ہے کہ پارٹیاں بناتے کون ہیں، توڑتے کون ہیں۔ انہی کی جماعت کہتی ہے کہ جو پی ٹی آئی کو چھوڑ کے آئے ہیں لوٹے، وہ ہم واپس نہیں لیں گے، اور اب یہ بڑے مزے سے کہہ رہے ہیں کہ جی ہم ان کے ساتھ مل کے الیکشن لڑیں گے، کہ میرے ماتھے میں گولی مار دو۔ مطلب یہ بڑے بڑے بول نہیں بولنے چاہیے انسان کو۔ تو ابھی تو جن کا پاسٹ ہی ہمارے سامنے سے جا نہیں رہا، ابھی تو مجھے سمجھ نہیں آ رہا فواد چودھری صاحب کو پاکستان تحریک انصاف کا ووٹ ملے گا یا وہ اس لیے ملے گا کیونکہ استحکام پاکستان۔ السلام علیکم ناظرین، آئیے سنتے ہیں گفتگو مطیع اللہ جان اظہر کاظمی کا، ڈاکٹر ماریہ ذوالفقار خان کا اور ثنا نچا کا۔ ایسی ویڈیو دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں، لائک کریں۔ بہت بہت شکریہ۔ عمران بھی برا نام نہیں ہے، نواز شریف بھی برا نام نہیں ہے، آصف زرداری، بلاول بھٹو، مریم نواز، ان سب کے نام بھی بڑے سوچ سمجھ کے ان کے والدین نے رکھے تھے، تو نام میں سب کچھ تو نہیں ہوتا۔ بہرحال اب کی بار ہم دیکھ رہے ہیں کہ کم از کم یہ نہیں ہوا کہ تحریک انصاف ترین گروپ یا تحریک انصاف فیک آف لام میم نون گروپ، تو اس طرح کے کم از کم یہ چیز نہیں ہوئی۔ تو جہانگیر ترین صاحب کی بھی پارٹی کا جو قیام ہوا ہے، وہ قیام بھی میں سمجھتا ہوں بدقسمتی سے ویسے ہی ہوا ہے جیسے ماضی میں مسلم لیگ کے ٹکڑے ہوئے تھے۔ ایک سابق وزیر اعظم قانونی اور آئینی طور پہ نااہل کر دیا گیا ہے، دوسرا سابق وزیر اعظم جو ہے وہ عملی طور پہ نااہل کر دیا گیا ہے، اور میں عمران خان کی بات کر رہا ہوں۔ اور اب ہم ایک ایسے تیسرے شخص کی طرف دیکھ رہے ہیں جو پارٹی کو لانچ کرنے کا اعلان کر رہا ہے، جو خود بھی ایک نااہل ہے اور جو الیکشن نہیں لڑ سکتا۔ تو یہ تو اب تک ہے نا، آپ کو پتہ ہے نا ہمارے یہاں کچھ ایبسولوٹ نہیں ہوتا، وہ اب تک ہے جی جو بھی ہے، لیکن میں سمجھ گئی نااہل تو ہے نا، آف کورس تو یہ ایک المیہ ہے ہماری سیاست کا، ہماری جمہوری تاریخ کا، نقصان اس کا عوام کو ہے۔ obviously پھر جو اب موجودہ حکومت ہے جو ابھی بھی اس معاملے کو سمجھ نہیں پا رہی، اور ابھی بھی وہ خود کو ایک نگران اور ٹیکنوکریٹ حکومت سمجھ کے بہت سے فیصلے کر رہی ہیں، اور ابھی بھی کوئی سیاسی جماعت مجھے سنجیدہ نہیں لگتی کہ جو اصل عوام کی ووٹ کی طاقت جو ہوتی ہے اس کا اظہار کرے، اور کم از کم بطور ایک سیاسی جماعت اب استحکام پاکستان کی پارٹی جو بنی ہے، اب اس کا منشور کیا ہے۔ جہانگیر ترین صاحب سے تو کسی نے سوال کیا تھا کہ نعرہ کیا ہوگا آپ کی پارٹی کا، یہ تو نعرہ بھی نہیں بتا سکے۔ تو ابھی تو کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ کرنے کیا جا رہے ہیں، اور یہ الیکشن جب ہوگا تو کس قسم کا الیکشن ہوگا؟ دیکھیں وہ شہباز شریف صاحب نے جو کہا تھا نا کہ بیگرز آر نو چوزرز، تو بدقسمتی سے ہماری جو 22 کروڑ عوام ہے وہ بھی سیاستدانوں کے اندر انتخاب کرنے کے حوالے سے وہ بیگرز ہیں کہ جن کے پاس زیادہ چوائس نہیں ہے۔ they have to choose between فواد چودھری and شہباز شریف۔ تو میرے نہیں خیال کہ یہ استحکام پارٹی جو بنی ہے، اب یہ پارٹی بھی کوئی قدرتی سیاسی عمل کے ذریعے کوئی ٹوٹ پھوٹ کا شکار نہیں ہوئی یا نئی پارٹی نہیں بن رہی۔ ہم سب کو پتہ ہے کہ پارٹیاں بناتے کون ہیں، توڑتے کون ہیں، اور انجینئرنگ کون کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور ہم ایسے سوال جواب کرتے ہیں ان سیاستدانوں سے کہ جیسے بڑے قدرتی طور پہ کسی نے پارٹی چھوڑ کے نئی پارٹی بنا لی، اور ہم کہہ رہے ہیں کہ آپ کا پہلے یہ منشور تھا، پہلے آپ یہ کہتے تھے، اب آپ یہ کہتے ہیں۔ یہ ایشو نہیں ہے میرے خیال میں۔ یہ سیاستدان اپنے ایک جو ہے نا ایک جو امیج بنا رہے ہیں کہ وہ نظریاتی طور پہ ایک پارٹی سے دوسری میں جا رہے ہیں اور دوسری سے تیسری میں جا رہے ہیں، یہ وہ اصل حقیقت کو چھپانے کے لیے استعمال ہو رہے ہیں۔ اور وہ حقیقت یہ ہے کہ یہاں پہ نظریات کی بنیاد پہ نہ تو پارٹیاں بنتی ہیں نہ ٹوٹتی ہیں، اور جو پارٹیاں بنانے اور توڑنے والے ہیں وہ ان کے اوپر انگلی نہیں اٹھا سکتے، تو وہ ایک جواز پیدا کرتے ہیں۔ میں اب عطا طارق صاحب کا میں سن رہا تھا، مجھے بڑا عجیب لگا، انہی کی جماعت کہتی ہے کہ جو پی ٹی آئی کو چھوڑ کے آئے ہیں لوٹے، یا جو نون لیگ کو چھوڑ کے گئے تھے وہ ہم واپس نہیں لیں گے، انہی کی جماعت کا موقف ہے۔ اور اب یہ بڑے مزے سے کہہ رہے ہیں کہ جی ہم ان کے ساتھ مل کے الحاق کر کے بھی الیکشن لڑیں گے۔ کہاں گے یہ سارے اصول؟ نہ تو حکمران اطاعت کے سیاستدان جو ہیں ان کے جو تضادات ہیں وہ ان کے اپنے پیدا کیے ہوئے ہیں، اور نہ یہ استحکام پارٹی جیسے سیاستدانوں کے۔ ان سارے سیاستدانوں کو تو جہاں اشارہ ہوتا ہے وہ ادھر چلے جاتے ہیں، تو اس میں اصولوں کی بات کہاں سے آ گئی؟ جو اصل اصول ہے اس کے اوپر نہ آپ بات کر پائیں گے کھل کے، نہ میں بات کر پاؤں گا، اور نہ یہ سیاستدان بات کر پائیں گے کہ اصل جو ملزم ہے اس پورے پولیٹیکل پروسیس کو ڈسٹرائے کرنے کا، اس کے اوپر تو کوئی بات نہیں کر سکے گا۔ تو یہ بیچارے تو اپنا جواز ہی دیتے رہیں گے کہ میں فلاں پارٹی میں اس لیے تھا، اس پارٹی میں اس لیے ہوں،
ہوں, پہلے میں جو ہے ووٹ کو عزت دلوا رہا تھا, اب میں جو ہے پاکستان کو استحکام دلوا رہا ہوں. تو ان کے پاس یہ کہنے کے علاوہ ہے کیا؟ آپ کیسے دیکھ رہی ہیں اس جماعت کا قیام؟ پارٹیز تو بہت بنی ہے, سرزمین پارٹی بھی بنی, مصطفیٰ کمال صاحب کی سربراہی میں بنی. آپ دیکھ لیجیے ان کا ووٹ بینک کیا ہے. کہنے کو وہ ایک ڈسیڈنٹ تھے ایم کیو ایم سے نکلے ہوئے, اس کے بعد ان کی واپسی کہاں ہوئی. تو میرا خیال ہے باپ پارٹی کو آپ دیکھ لیجیے کہ کس طرح سے وہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو رہی ہے, اس میں سے کتنے لوگ پاکستان پیپلز پارٹی چلے گئے ہیں. میرا یہ خیال ہے, میرا ماننا ہے کہ جہانگیر خان ترین صاحب جو رستہ اختیار کرتے ہیں وہ ہمیشہ ترقی کا نہیں ہوتا. اب وہ جو ہوائی جہازوں پہ جو بھر بھر کے انہوں نے دیے تھے جن لوگوں کو پاکستان تحریک انصاف میں شمولیت اختیار کرنے کا کہا تھا, آج وہ ان کے پاس آ رہے ہیں. اور مائنڈ یو ماریا, ابھی تو بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن پہ مجھے تو ابھی تک شک ہے کہ یہ مجھے بتا دیں کہ ختیجہ شاہ صاحبہ کو رہائی نہیں مل سکتی, ان کو کاؤنسلر ایکسیس بھی بہت مشکل سے ملتی ہے, وہ گنہگار ہیں. عالیہ حمزہ صاحبہ کو ابھی بھی حراست میں رکھا ہوا ہے, علی محمد خان 5ویں دفعہ گرفتار ہو رہے ہیں. تو یہ لوگ جو تھوڑے تھوڑے دن جیل کاٹ کے پھر پارٹیوں سے علیحدہ ہو گئے تھے, کیا ان کے اوپر اب کوئی ذمہ داری نہیں ہے؟ کوئی تنصیبات کے اوپر حملہ انہوں نے نہیں کیا تھا؟ کیا یہ تمام لوگ اب پاک اور صاف ہو گئے ہیں؟ تو یہ کہنا بہت آسان ہوتا ہے کہ انہوں نے اب جس طرح طارق صاحب کہہ رہے تھے غداری کا انہوں نے سرٹیفکیٹ جو ہے اب انہوں نے واپس کر دیا ہے اور غداری سے انہوں نے پرہیز کر لی ہے اور آ گئے ہیں یہ استحکام پاکستان میں. اور استحکام پاکستان کتنی غیر مستحکم لوگوں کی بنیاد پر استحکام حاصل کر سکے گی یہ دیکھنا بھی باقی ہے. لیکن ٹھیک ہے, پارٹی بنے گی, لڑے گی بھی, لیکن یہ مجھے نہیں لگتا کہ اپنا ووٹ کوئی لے سکے گی. سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہی طریقہ کار ہوگا, جو میں پہلے بھی کہہ چکی ہوں کہ یہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کر لیں گے نون لیگ سے, پیپلز پارٹی کر لے گی کاف لیگ سے, تو پتہ نہیں مقابلہ کس کے ساتھ ہونا ہے. تو پری پول ریگنگ اس سے زیادہ کیا ہوگی. وہ بیچارہ ورکر جنہوں نے ان کی ایما پر جو ہے وہ سب کچھ ہوا, پھر ان کو بھی بیچاروں کو چھوڑ دینا چاہیے. کہ یہ صرف ایک پی ٹی آئی کے ورکر کی بات نہیں ہے. ہمیشہ سے جتنی بھی سیاسی جماعتیں ہیں, جب انہوں نے پینترا بدلا ہے, جب انہوں نے یو ٹرن لیا ہے, جب انہوں نے اصولوں پر سمجھوتا کیا ہے, تو انہوں نے اپنے ورکرز کی قربانی کا نعرہ تو خوب لگایا ہے, تقریریں بھی خوب کی ہیں, مگر یہ سمجھوتا, یہ کمپرومائزز تو پولیٹیکل فاڈر اس وقت بھی آ گئی تھی. اب جنرل ضیاء الحق کے بعد پاکستان پیپلز پارٹی جب 1988 میں اقتدار میں آئی, تو کیا انہوں نے اس اپنے قائد کی قربانی کو یاد رکھا؟ مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے, بے نظیر بھٹو ایک عظیم لیڈر تھی, عظیم شخصیت تھی, مگر وہاں سے سمجھوتوں کا آغاز ہوا. تو یہ سمجھوتے جو ہیں بدقسمتی سے شروع دن سے ہوتے آ رہے ہیں. مگر میں پھر بھی یہ کہوں گا کہ سیاسی جماعتوں کا اتنا بڑا جرم نہیں ہے. میں پھر بھی یہ کہوں گا کہ یہ جو سمجھوتے ہوتے ہیں وہ بطور سیاستدان, ان کی ٹریننگ, ان کی تربیت یہ ہوتی ہے ایک سیاستدان کے لیے کہ وہ اقتدار کی کوشش کے اندر سمجھوتے اسے کرنا پڑتے ہیں, اور پھر اس کا نقصان آبویسلی کارکنوں کو ہوتا ہے, اس سے ان کی کریڈیبلٹی خراب ہوتی ہے. اور پھر اینڈ پہ کیا ہوتا ہے کہ جب ان کو اقتدار سے اتارا جاتا ہے, چاہے کرپشن کے الزام میں, چاہے مارشل لا کے ذریعے, تو کوئی بھی سڑک پہ ان کے لیے نہیں نکلتا, کیونکہ وہ اپنی کریڈیبلٹی کھو چکے ہیں. اور ایک بار پھر ہم جس طرح کی نئی سیاسی جماعتیں آ رہی ہیں اور جس طرح کی حکمران اتحاد یا جس طرح کی اپوزیشن جماعتیں باتیں کر رہی ہیں, یہ اپنی کریڈیبلٹی کھو رہے ہیں. اور کوئی بھی یہ نہیں کہہ رہا کہ اسٹیبلشمنٹ کا سیاست کے اندر رول نہیں ہونا چاہیے, اور اس وقت یہ رول موجود ہے. اور اس رول کو ختم کرنے کے لیے آج بھی عمران خان اور نواز شریف اور آصف زرداری ایک میز پر بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہیں. تو پھر کارکنوں کے ساتھ تو یہ ہوگا جو اس وقت کارکنوں کے ساتھ ہو رہا ہے. ذرا بچہ صاحبہ, آپ کو کیا فیوچر لگتا ہے؟ وہی ایم کیو ایم والا فیوچر, ٹوٹ پھوٹ, ادھر ایک دھڑا, دوسرا دھڑا, تیسرا دھڑا, اور بیسکلی یہ ایک سپوائلر کا رول جو ہے وہ ادا کرنے کے لیے محدود ٹائم کے لیے جو ہے وہ استعمال کی جا رہی ہے؟ آئی ووڈنٹ کال اٹ سپوائلر. اور میں نہیں سمجھتی کہ ان کی کوئی فیوچر ابھی اس پہ بات ہو سکتی, کیونکہ جس کا کوئی پریزنٹ ہی نہیں ہے اس کے فیوچر پہ کیا ذکر کرنا. تو ابھی تو جن کا پاسٹ ہی ہمارے سامنے سے جا نہیں رہا, ابھی تو مجھے سمجھ نہیں آ رہا فواد چودھری صاحب کو پاکستان تحریک انصاف کا ووٹ ملے گا کہ جہلم کے حلقے سے انہوں نے بہت کام کیے ہیں اس لیے ان کو ووٹ ملے گا, یا وہ اس لیے ملے گا کیونکہ استحکام پاکستان میں ہے. کیونکہ کل تک تو وہ تیرا باپ بھی دے گا آزادی کر رہے تھے, آج پتہ نہیں وہ کس کی قید تنہائی میں ہے یا قید رہائی میں ہے, بہتر جانتا ہے اللہ. اور ساتھ ساتھ آپ دیکھ لیجئے ان کے میرے ماتھے میں گولی مار دو, مطلب یہ بڑے بڑے بول نہیں بولنے چاہیے انسان کو. آج علی زیدی صاحب بھی وہیں بیٹھے ہیں, عامر کیانی صاحب تو پالیٹکس سے ان کا دل اٹھ گیا تھا, وہ پھر پالیٹکس میں آ گئے ہیں. تو یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ استحکام کی جگہ یہ جگہ قیام ہے. اس وقت منحرف ارکان ہیں یا
جنہوں نے عمران خان صاحب سے پیٹھ موڑ لی ہے. لیکن اگین میں صرف یہ کہتی ہوں کہ اگر تو یہ سب انسنٹ ہیں اور اگر یہ سب ایک پارٹی بنا سکتے ہیں اور پولیٹیکلی وائبل ہیں اور نا اہل بھی نہیں ہو رہے اور ان کو کوئی قید بھی نہیں ہے, اور کیونکہ ہم نے آہنی ہاتھوں سے نمٹنا تھا ہر کسی شخص سے جو سہولت کار ہے یا جو ذمہ دار ہے یا جو ماسٹر مائنڈ ہے, جو ملک کے اندر ہے, جو ملک کے باہر ہے, تو بھائی یہ بتا دیجئے کہ یہ کیا اس میں جیل میں ایسے ہی گئے تھے, بس شک کی بنیاد پہ گئے تھے اور اسی لیے رہا ہو گئے ہیں, وہ اسی لیے بھاگ رہے تھے فواد چودھری صاحب ہانپتے کانپتے. اور یہ جو ایک نیا کیس عمران خان صاحب پہ لگا ہے, میں تو چاہوں گی متی صاحب اس پہ بھی ذرا کامنٹ کریں. مجھے تو 1974 کے قصوری صاحب کی ڈیتھ بھی یاد آ گئی, وہ مرڈر بھی یاد آ گیا, وہ بھٹو صاحب کی پھانسی بھی یاد آ گئی. تو آج جو نیا ایک کوئٹہ کے جو جج ہیں ان کے حوالے سے جو ان کے بیٹے نے ایف آئی آر درج کی ہے جس میں عمران خان صاحب کو بیٹر کا ہے, وہ آئی ڈونٹ نو اب یہ ہم کیا دیکھ رہے ہیں کہ ماڈس آپرینڈی بھی نہیں بدلتا, کوئی طریقہ واردات بھی نہیں تبدیل ہوتا, وہی طریقہ کار ہے, وہی اسکرپٹ ہے, وہی ہر چیز ہے. مطلب کب بدلے گا اس ملک میں کچھ؟ 75 سال کے تو ہم ہو گئے ہیں, اس کے بعد مزید 75 سال بھی ہم یہی کر رہے ہوں گے, پکڑ دھکڑ چھوڑ, یہ بنا تو وہ بنا. ہم نے کوئی سیکھنا ہے اپنے ماضی سے؟ نہیں سیکھنا, مجھے تو نہیں لگتا ہم نے نہیں سیکھنا ہے. اور ابھی وہ فردوس عاشق افغان صاحب کچھ دن پہلے کہہ رہی تھی, میں نے ان سے پوچھا آپ کو اگلا وزیر اعظم کون نظر آ رہا ہے, تو انہوں نے کہا ٹیکنوکریٹ. آئی مین یہ سب چیزیں بڑی نشانیاں ہیں جو ہونے والا ہے اس ملک کے ساتھ. السلام علیکم ناظرین, اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں, لائک کریں, شیئر کریں. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں, تب تک کے لیے اللہ حافظ.